الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شیطان مردود کے شر سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب ٹوٹ جائیں دونوں ہاتھ ابو لہب کے اور وہ ہلاک ہو گیا۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب نہ فائدہ دیا اس کو اس کے مال نے اور جو کچھ اس نے کمایا۔ سیصلی نارا ذات لہب ضرور داخل ہوگا وہ بھڑکتی آگ میں، وامرأتہ حمالۃ الحطب اور اس کی بیوی بھی لکڑیاں ڈھونے والی۔ فی جیدہا حبل من مسد اس کی گردن میں رسی ہوگی چھال کی بٹی ہوئی۔ ابو لہب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، آپ سے شدید عداوت رکھتا تھا اور آپ کو سخت اذیت پہنچاتا تھا۔ اس میں کوئی دین کی رمق تھی نہ قرابت کی حمیت۔ اللہ تعالیٰ اس کا برا کرے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس ذم عظیم کے ذریعے سے اس کی مذمت بیان فرمائی جو قیامت کے دن تک اس کے لیے رسوائی ہے۔ چنانچہ فرمایا تبت یدا ابی لہب، یعنی اس کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو گئے اور وہ بدبختی میں پڑ گئے۔ وہ تب اس نے نفع حاصل نہ کیا۔ ما اغنا عنہ مالہ، وہ مال اس کے کسی کام نہ آیا جو اس کے پاس تھا، اور اس مال نے اسے سرکش بنا دیا تھا، اور جو مال اس نے کمایا تھا جب اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا تو اس عذاب کو کچھ بھی دور نہ کر سکا۔ سیصلی نارا ذات لہب، وہ جلد بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا، یعنی آگ اسے ہر جانب سے گھیر لے گی۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی بیوی بھی جو ایندھن اٹھانے والی ہے۔ اس کی بیوی بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت اذیت پہنچاتی تھی۔ میاں بیوی دونوں گناہ اور ظلم پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے تھے۔ وہ تکلیف پہنچاتی تھی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچانے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی۔ اس کی پیٹھ پر بوجھ لاد دیا جائے گا اس شخص کے مانند جو ایندھن اکٹھا کرتا ہے۔ اس کی گردن میں ڈالنے کے لیے ایک رسی تیار کی جائے گی، من مسد، مونج کی یعنی کھجور کے پتوں کے ریشے سے بٹی ہوئی۔ یا اس کے معنی یہ ہیں کہ جہنم میں وہ ایندھن اٹھا کر اپنے شوہر پر ڈالے گی اور اس کے گلے میں کھجور کے پتوں کے ریشوں سے بٹی ہوئی رسی بندھی ہوئی ہوگی۔ دونوں معنوں کے مطابق اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے، کیونکہ یہ سورہ کریمہ اس وقت نازل ہوئی جب ابو لہب اور اس کی بیوی ابھی ہلاک نہیں ہوئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خبر دی کہ عنقریب انہیں جہنم میں عذاب دیا جائے گا۔ اس سے لازم آتا ہے کہ یہ دونوں ایمان نہیں لائیں گے، پس یہ اسی طرح واقع ہوا جس طرح عالم الغیب والشہادہ نے خبر دی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ قل هو اللہ احد آپ کہہ دیجئے وہ اللہ یکتا ہے، اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد نہیں جنا اس نے کسی کو اور نہیں وہ خود جنا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد اور نہیں ہے اس کا ہمسر کوئی بھی۔ قل یعنی اس حقیقت پر اعتقاد رکھتے ہوئے اور اس کے معنی کو جانتے ہوئے حتمی طور پر کہہ دیجئے هو اللہ احد، و اللہ ایک ہے، یعنی وحدانیت اس کی ذات میں منحصر ہے، وہ ہر قسم کے کمال میں احد اور منفرد ہے، جو اسماء حسنہ، صفات کاملہ و عالیہ، افعال مقدسہ کا مالک ہے، جس کی کوئی نظیر ہے نہ مثیل۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، یعنی تمام حوائج میں وہی مقصود ہے۔ عالم بالا اور عالم سفلا کے رہنے والے سب اس کے انتہائی محتاج ہیں، اسی سے اپنی حاجتوں کا سوال کرتے ہیں، اپنے اہم امور میں اسی کی طرف راغب ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے اوصاف میں کامل ہے۔ وہ علیم ہے جو اپنے علم میں کامل ہے، حلیم ہے جو اپنے حلم میں کامل ہے، اور رحیم ہے جس کی رحمت ہر چیز پر سایہ کناں ہے۔
اسی طرح وہ اپنے تمام اوصاف میں کامل ہے اور اس کا کمال لم یلد ولم یولد، اس نے کسی کو جنم دیا ہے نہ اسے کسی نے جنم دیا ہے، کیونکہ وہ کامل طور پر غنی ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے اسماء میں نہ اس کی صفات میں اور نہ اس کے افعال میں کوئی اس کا ہمسر ہے، اس کی ذات بابرکت اور بہت بلند ہے۔ یہ سورہ کریمہ توحید اسماء و صفات پر مشتمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی، من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے، ومن شر النفاثات فی العقد، اور پھونکے مارنے والیوں کے شر سے گرہوں میں، ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والوں کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ قل یعنی آپ اللہ کی پناہ مانگنے کے لیے کہیے اعوذ میں پناہ ڈھونڈتا ہوں اور اپنا بچاؤ تلاش کرتا ہوں برب الفلق رب فلق کے ذریعے سے، یعنی جو دانے اور گھٹلی کو پھاڑتا ہے اور صبح کو نمودار کرتا ہے، من شر ما خلق ہر چیز کے شر سے جو اس نے بنائی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق انسان، جنات اور حیوانات سب کو شامل ہے۔ پس ان تمام مخلوقات کے اندر موجود شر سے ان کو پیدا کرنے والے کی پناہ مانگی جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عام چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد خاص چیزوں کا ذکر کیا، فرمایا وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ، اور شب تاریک کی برائی سے جب اس کا اندھیرا چھا جائے، یعنی میں اس شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں جو رات کے اندر ہوتا ہے جب وہ لوگوں پر چھا جاتا ہے اور اس میں بہت سی شریر ارواح اور مودی حیوانات پھیل جاتے ہیں۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، یعنی جادو کرنے والی عورتوں کے شر سے جو اپنے جادو میں گرہوں میں پھونکوں سے کام لیتی ہیں جن کو وہ جادو کے لیے باندھتی ہیں۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ حاسد وہ ہے جو محسود کی نعمت کا زوال چاہتا ہے اور ان تمام اسباب کے ذریعے سے جن پر وہ قادر ہے اس نعمت کے زوال کے لیے کوشاں رہتا ہے، تب اس کے شر سے بچنے اور اس کے مکر و فریب کے ابطال کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ کی حاجت ہوتی ہے۔ نظر لگانے والا بھی حاسد ہی شمار ہوتا ہے، کیونکہ نظر بد صرف حاسد، شریر الطبع اور خبیث النفس شخص ہی سے صادر ہوتی ہے۔ یہ سورہ کریمہ عام طور پر اور خالص طور پر شر کی تمام انواع سے استضاء کی متضمن ہے، نیز اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جادو کی حقیقت ہے، اس کے ضرر سے ڈرا جاتا ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں انسانوں کے رب کی، ملک الناس، انسانوں کے بادشاہ کی، الہ الناس، انسانوں کے معبود کی، من شر الوسواس الخناس، شر سے وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے کے، الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو وسوسہ ڈالتا ہے لوگوں کے سینوں میں، من الجنۃ والناس، جنوں میں سے اور انسانوں میں سے۔ یہ سورہ مبارکہ لوگوں کے رب، ان کے مالک اور ان کے معبود کے پاس شیطان سے پناہ ہے جو تمام برائیوں کی جڑ اور ان کا مادہ ہے، جس کا فتنہ اور شر یہ ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، اس کے سامنے شر کی تحسین کرتا ہے، برائی کو انتہائی خوبصورت بنا کر اس کے سامنے پیش کرتا ہے اور برائی کے ارتکاب کے لیے ان کے اندر نشاط پیدا کرتا ہے۔ وہ انہی بھلائی سے باز رکھتا ہے اور اس کو کسی اور ہی صورت میں اس کے سامنے پیش کرتا ہے۔ وہ ہمیشہ اسی حال میں رہتا ہے کہ وہ وسوسہ ڈالتا ہے اور پیچھے ہٹ جاتا ہے، یعنی جب بندہ مومن اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور اس کو دفع کرنے کے لیے اپنے رب کی مدد چاہتا ہے تو یہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ بندے کے لیے مناسب یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے ذریعے سے وہ تمام لوگوں کے لیے عام ہے، جو تمام لوگوں کے لیے عام ہے، مدد طلب کرے، اس کی پناہ مانگے اور اس کی پناہ اور اسی کی پناہ میں آ کر اپنا بچاؤ کرے۔
تمام مخلوق اس کی ربوبیت اور بادشاہی کے تحت ہے، وہ ہر جاندار کی پیشانی کو پکڑے ہوئے ہے، نیز وہ اس کی الوہیت کی پناہ حاصل کرے جس کی بنا پر اس نے ان سب کو تخلیق کیا، اور ان کے لیے یہ اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ ان کے دشمن کا شر دفع نہ کیا جائے جو انہیں اس کے راستے سے ہٹانا چاہتا ہے۔ وہ اس کے اور ان کے درمیان حائل ہونا چاہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ ان کو اپنے گروہ میں شامل کر لے تاکہ وہ بھی جہنمی بن جائے۔ وسوسہ جس طرح جنات کی طرف سے ہوتا ہے اسی طرح انسانوں کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، اس لیے فرمایا من الجنۃ والناس، وسوسہ ڈالنے والے خواہ جنوں میں سے ہوں یا انسانوں میں سے۔ والحمدللہ رب العالمین اولا و آخرا ظاہرا و باطنا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب سے ہماری اپنی نیکیوں کو اللہ قبول فرمائے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ اپنی نعمتوں کا اتمام کرے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، جو ہمارے اور اس کی بہت سی برکات کے درمیان حائل ہیں وہ ہماری خطاؤں اور شہوات کو معاف کر دے، جنہوں نے ہمارے عقلوں کو اس کی آیات پر تدبر و تفکر سے عاری کر دیا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں و توقع رکھتے ہیں کہ ہمارے دامن میں جو برائیاں ہیں اس کے بدلے میں وہ ہمیں اپنی بھلائی سے محروم نہیں کرے گا۔ بس اللہ تعالیٰ کی رحمت سے صرف کافر ہی مایوس اور اس کی رحمت سے صرف گمراہ ہی نا امید ہوتے ہیں۔ وصلی اللہ علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین صلاۃ و سلاما دائمین متواصلین ابد الاوقات والحمد للہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔